اب یہ بات آقا علیہ السلام سے قبل کسی نبی اور کسی رسول کے حق میں نہیں فرمائی گئی تھی۔ آپ بائبل کا بھی مطالعہ کر لیجیے، اولڈ ٹیسٹمنٹس کی تمام کتب پڑھ لیں جو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے نازل ہوئے تھے، وہ جمع ہیں۔ نیو ٹیسٹمنٹس میں آپ اناجیل اربع کو، انجیل کو اوپر انبیاء علیہ السلام کے صاحب دیکھ لیں، آپ کو اس امر کی نہ صرف قرآن مجید سے بلکہ خود بائبل سے بھی تصدیق مل جائے گی۔ اب جب آقا علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو یہاں ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو تمام نسل بنی آدم کے لیے کافۃ للناس، کل کائنات انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو میں پہلے الکوثر کا معنی بیان کرتے ہوئے جو نقطہ عرض کر چکا ہوں، اب اس کو میں کوریلیٹ کرنا چاہوں گا حضور علیہ السلام کی بعثت، نبوت اور رسالت کے دائرہ کی وسعت کا تذکرہ کرنے کے بعد ہم اس کو کوریلیٹ کریں۔ اس طرح قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جاتا ہے، حضور علیہ السلام خطاب کرتے ہیں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرما دیجیے اے بنی آدم، اے کائنات انسانی، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول کیا ہے۔ دیکھیں اس پہلی آیت میں جو سورہ سبا میں آئی، اس میں بھی کافۃ للناس کا لفظ ہے، سارے انسانوں کے لیے۔ گویا اس میں نہ کوئی طبقہ خالی رہا آقا علیہ السلام کی رسالت کی دعوت سے، نہ کوئی زمانہ خالی رہا، کافۃ للناس، قیامت تک جو نسل بنی آدم اس روئے زمین پر آتی رہے گی، مشرق میں آئے، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، ایشیا میں جنم لیتی رہے گی، یورپ میں جنم لے گی، امریکہ، نارتھ امریکہ میں آئیں گی، آسٹریلیا میں آئیں گی، افریقہ میں آئیں گی، اور کسی بر اعظم میں آتی رہیں گی، دنیا کائنات ارضی کے کسی خطہ میں آئیں گی۔ فرمایا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہر زمانے میں آتی رہیں گی۔ تو سارے زمانے آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے دائرے میں، اور سارے مقام، ازمنہ، کل صدیاں، قیامت تک آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے دائرے میں۔ اور یہاں بھی جب سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں بیان کیا تو انی رسول اللہ علیکم جمیعا کا یا ایھا الناس کے ساتھ تم سب کی طرف، یعنی کافہ اور جمیعا کے الفاظ کا اضافہ۔ اگر صرف کہہ دیا تھا یا ایھا الناس تب بھی معنی کلیئر تھا کہ جب پوری نسل بنی آدم کو ایڈریس کر دیا تو کوئی طبقہ نسل انسانی کا اس سے خارج ہو ہی نہیں سکتا۔ جس حدود پر ہیومن بینگ کے لفظ کا یا ہیومن کے لفظ کا اطلاق ہو سکتا ہے کہ وہ ہیومن ہے، وہ اس کا خود بخود مخاطب ہے، ڈسی بن جاتا ہے۔ مگر اس پر پھر جمیعا کہنا اور للناس کے ساتھ کافہ کہنا، یہ تاکید کرنے کے لیے ہے کہ کوئی وہم بھی نہ کرے کہ کوئی زمانہ ایسا آئے گا اس زمانے کے لوگ نبوت و رسالت محمدی کے دائرے سے خارج ہو جائیں۔ کوئی بھول کر گمان بھی نہ کرے کہ کائنات ارضی میں کوئی ایسا خطہ ایسا ہوگا کہ جو حضور کی نبوت و رسالت کے دائرے سے باہر ہو۔ اور پھر اس کی تفسیر خود قرآن مجید نے بڑے عجیب انداز کے ساتھ فرمایا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نسل بنی آدم میں تم سب کی طرف رسول اللہ، تم سب کی طرف رسول بن کے آیا ہوں۔ کس اللہ کا؟ اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کس اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کی سلطنت اور جس کی حکومت ساری زمین اور آسمان کی کائنات پر ہے۔ اب اس کی یہ بات کہنے کی یہاں ضرورت کیوں پڑ گئی؟ بات تو آقا علیہ السلام کی رسالت کی ہو رہی ہے، انٹروڈیوس تو حضور علیہ السلام کی رسالت کو کرایا جا رہا ہے۔ سبجیکٹ جو ہے وہ تو آقا علیہ السلام کی میسنجرشپ کا، پروفیٹہڈ کا، رسالت کا ہے، اور اس کے ساتھ الذی کہہ کر وہ اللہ، اس اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں جو زمین اور آسمانوں کی ساری کائنات کا مالک۔ تو
تو دراصل یہ انڈائریکٹلی لو ملک السماوات والارض کہہ کر یہ نقطہ سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ رب جس کی سلطنت زمین اور آسمان کی ساری کائنات پر محیط ہے، سمجھ لو کہ میں اس کا واحد رسول ہوں آخر الزمان، تو میری رسالت بھی زمین اور آسمانوں کی ساری کائنات پر محیط ہے۔ رسالت اور توحید کے ذکر کو اس طرح جوڑ دیا اللہ اور پھر فرما دیا لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، رب وہ ہے کہ موت و حیات اس کے ہاتھ میں، اس رب کا رسول بن کے آیا۔ اب اس کا اشارہ کس امر کی طرف؟ یہ جو ابھی بات کرنے والا مفسرین کا ذہن عام طور پر اس طرف نہیں گیا، کتب تفسیر میں یہ چیز نظر سے نہیں گزری ہے، مگر یہ قرآن کی نص ہے، قرآن کے کلمات خود بول رہے، خود متکلم ہے قرآن کے کلمات۔ کیا فرمایا؟ وہ رب ایک تو جو زمین و آسمان کا مالک ہے، اس رب کا رسول بن کے آیا ہوں پوری انسانیت کی طرف، اور وہ پھر وہ رب جس کی سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ موت و حیات کا مالک ہے۔ حضور کی رسالت کے تذکرے میں اللہ کا موت و حیات کا مالک ہونا، اس امر کو بیان کرنا اس طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ سو جو لوگ اس وقت حیات ہیں میں ان کا بھی رسول ہوں، اور جو وفات پا گئے ان پر بھی میری نبوت و رسالت ہے، یعنی سابقہ جو اقوام اور گزر گئی آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک، جو اموات ہو گئے وہ بھی میری رسالت سے۔ اور یحیی جو آج زندہ ہیں یا کل کو زندہ ہوں گے، قیامت کے دن تک پیدا ہوتی رہیں گی جو قومیں اور زندہ ہوں گی، وہ ساری میری رسالت سے دائرے میں میرے تابع۔ اور یہ کہہ کر آخر پہ بات ختم کی وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، سو سب لوگ سن لو کہ اس رسول کی اتباع کرنا، چونکہ ہدایت اسی رسول کی غلامی اور اتباع پر منحصر ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کتنا جامع بیان کر دیا آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو۔ اللہ رب العزت نے اپنی توحید اور الوہیت کی صفات کی جامعیت کے ساتھ جوڑ کر اس بیان کو کتنا جامع بنا۔ اب یہ اشارہ ادھر بھی ہے، جیسے اللہ پاک نے اپنے لیے فرمایا قرآن مجید میں الحمدللہ رب العالمین، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یعنی نہ رب کی ربوبیت کے لیے کوئی زمان اور مکان کی قید ہے اور تنگی ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور رسالت کے لیے زمان اور مکان کی کوئی تنگی اور قید ہے۔ اب جب یہ بات آپ سمجھیں، اس سے ہمیں اب یہ نقطہ اخذ کرنا آسان ہو جائے گا کہ ہر نبی اور رسول کو کسی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، اور اس نبی اور رسول کو اس قوم کی زبان دے کے سکھا کے بھیجا جاتا تھا۔ اس کی زبان اپنی قوم کے تمام اہل زبان سے زیادہ فصیح و بلیغ ہوتی تھی اور اعلیٰ اور عرفہ ہوتی تھی، کہ خواہ کوئی فصحاء ہو، بلغاء ہو، ادباء ہو، شعراء نثر کے ماہر ہو، نظم کے ماہر ہو، اس زمانے کے زبان پر جتنی بھی فصاحت و بلاغت رکھنے والے ہوں، اس نبی اور رسول کی زبان کی فصاحت اور بلاغت سب سے اکمل ہے، سب سے اعلیٰ، تاکہ کوئی شخص کسی اعتبار سے بھی کمپٹیشن نہ کر سکے، کمپیٹ نہ کر سکے، اور دعویٰ نہ کر سکے کہ میں بھی اس جہت میں اپنے نبی اس رسول جیسا تو مجھ سے افضل کیسے ہو گیا، اس لیے اسے ہر لحاظ سے افضلیت اور ارفعیت عطا۔ اب انبیاء کے لیے تھا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، جس رسول کو بھی بھیجا جاتا اس رسول کو اس اپنی قوم کی زبان میں بھیجا جاتا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوگا کہ آقا علیہ السلام اس کو زبان دی جاتی جس قوم کی طرف بھیجا گیا، اب آقا علیہ السلام کو کون کون سی زبان دی گئی ہوگی؟ کیونکہ آقا علیہ السلام کو تو بھیجا گیا ہے الا کافۃ للناس بشیرا اور انی رسول اللہ الیکم جمیعا، نسل بنی آدم۔ تو جس طرح آگے چل کے ہم اس پر گفتگو کریں گے
تو تمام کائنات انسانی کی طرف آقا علیہ السلام کی بعثت ہوئی. پھر آقا علیہ السلام نے خود فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوق کی طرف بھیجا گیا. بعثت الی الاحمر والاسود، ہر سرخ و سفید کی طرف بھیجا گیا اور سرخ و سیاہ کی طرف بھیجا گیا. اب جب ان تمام نصوص قرآنی کو سامنے رکھتے ہیں، اب الکوثر کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ شرف الکوثر کا پہلے انبیاء اور رسولوں میں سے کسی کو کیوں نہ آتا. اس لیے کہ ان کو حاجت نہ تھی، ضرورت نہ تھی. ان کی بعثت مخصوص زمانے اور مخصوص علاقے کے لیے تھی. سو جتنے فضائل، کرامات اور عظمتیں اور خصلتیں اور صفتیں ان کو درکار تھی اپنے دور میں سب سے ارفعیت اور افضلیت لینے کے لیے وہ ان کو دے دی جاتی. تو جب آقا علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تو آپ کی بعثت تو ہو گئی قیامت تک، بلکہ قیامت کا دن بھی آقا علیہ السلام کی رسالت کے دائرے کے اندر ہے، کیونکہ مقام محمود پر اس دن آپ کو بٹھایا جائے گا اور کسی نبی کو نہیں. جس کا مطلب ہے حضور کی نبوت و رسالت اس دن بھی فنکشنل ہوگی. عرش پر آپ کی کرسی ہوگی، اس دن بھی فنکشنل ہوگی. سب انبیاء اور امتیں بالآخر چل کر در مصطفیٰ پر آئیں. بخاری مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، درجنوں حدیثیں ہیں متفق علیہ. تو جب آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت تمام ادوار کے لیے، زمانوں کے لیے بھی ہو گئی اور تمام علاقوں اور ملکوں اور خطوں کے لیے بھی ہو گئی، تو تمام قبائل کے لیے بھی، تمام نیشنلٹیز کے لیے بھی، تمام کلچرز کے لیے بھی، تمام کمیونٹیز کے لیے ہو گئی. کوئی طبقہ قیامت تک آنے والا خالی نہ رہا. تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو مختلف دور میں کتنے کمال ملتے رہے، مل رہے ہیں، ملتے رہیں گے. انسانی ذہن کتنا ترقی کرے گا، عقل کتنی ترقی کرے گی، انسان کے کمالات اور کتنے آگے بڑھیں گے، انسان کی دریافت کرے گا نئی نئی ویلیوز کو، نالج کے مختلف ایسپیکٹس کو، سائنسز کو، اور سوسائٹی میں کتنے نئے اجتماعی علوم اور انفرادی علوم اور فنون اور داخلی اور خارجی سطح پہ حیات انسانی کے کتنے فضائل نئے نئے اجاگر ہوتے رہیں گے. کتنے فلسفے آئیں گے، کتنی حکمتیں آئیں گی، کتنی سائنسز آئیں گی، کتنے علوم و فنون آئیں گے. آپ دیکھتے چلے جائیں کہ انسان انفرادی اور اجتماعی طور پر پچھلی 15 صدیوں میں اور آئندہ آنے والے لاکھوں ہزاروں کروڑوں سالوں میں کتنا ترقی کر چکا ہے، کتنا ترقی کرے گا. تمام طبقات اور آقا علیہ السلام کی نبوت ان سارے زمانوں پر محیط ہے. تو لازمی تھا کہ آقا علیہ السلام کی ایک شخصیت میں، ذات اقدس میں اتنے فضائل یکجا کر دیے جائیں، اتنے خصائل، اتنے فضائل، اتنے کمالات، اتنی کرامات، اتنی عظمتیں، اتنی تمکنتیں، اتنی رفعتیں، اتنی خوبیاں، اتنی خیر، نعمتیں، سعادتیں، استعدادیں، کیپیسٹیز، کیپیبلٹی، اتنا کچھ جمع کر دیا جائے کہ زمانہ ترقی کرتا کرتا قیامت کی حد کو بھی جب جا کے چھو لے گا تب بھی کوئی شخص کسی جہت سے مصطفیٰ کا ثانی نہیں، کسی اعتبار سے حضور کا مثل نہیں ہوگا، کسی اعتبار سے حضور کو کمپیٹ کوئی نہ کر سکے گا. نہ ایک انسان بطور فرد، نہ ساری کائنات انسانی اجتماعی طور پہ مل کے بھی حضور کے کمالات کا مقابلہ نہیں کر سکے. حضور ایک ذات ہو کر کائنات کی سب ذاتوں پر عرفہ ہے. اتنی خوبیاں آقا علیہ السلام نے جمع کر دی اور اتنی خوبیوں کا منبع مرقع بنا کر پھر فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ آپ کو کوثر عطا کی. کثرت نہیں کہا، وہ کوثر عطا کی کہ جو کثرت کی بھی کثرت ہے. کثرتیں انتہا کو جب پہنچ جاتی ہیں ساری خوبیوں میں تو وہ کوثر عطا کی. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ السلام کے اگر اخلاق کا ذکر کیا ہے تو فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. رب ہو کر اپنی مخلوق میں سے کسی کے اخلاق کو جب خالق عظیم کہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا.
کہ آپ خلق عظیم پر فائز، اور یہ بھی نہیں کہا کہ آپ خلق عظیم سے متصف ہیں اور خلق عظیم کے حامل ہیں، یہ بھی نہیں کہا۔ فرمایا انکا لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔